کوئی ایک جوڑا بنتا ہے، پسند کی شادی ان کی ہو جاتی ہے تو نکاح ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ ان کے اوپر کوئی حرمت لگا کے انہیں جو ہے نا سزا نہیں دے سکتے. جس سطح کی یہ بروٹیلٹی ہے اسی طرز کی سزا واپس پبلکلی دی جائے تاکہ آئندہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، ڈریں. اسلام میں بھی پھانسی کا اور اس طرز کی سخت سزاؤں کا حکم اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ ایک عد کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ باقی لوگ پھر اس طرف کی ہمت اور جرت نہ کر سکیں. پاسبان وطن پارٹی جو ہے وہ یہاں پاکستان میں رجسٹر کروائی جا رہی ہے اور کچھ ہی عرصے بعد سنا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی. انوار الحق صاحب گزشتہ سال سے کر رہے ہیں، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، لیکن ابھی تک انہیں ہمت کیوں نہیں ہو رہی اور وہ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آئیڈیا بھی بیرسٹر صاحب کی اس پارٹی کی طرح کا فلاپ ہو جائے. مہران صاحب ان کی تقریر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے نا ہم ان لوگوں کو نہیں لڑنے دیں گے. سردار تنویر الیاس خان صاحب کے اور سردار ضیاء القمر صاحب کے اختلافات جو ہے نا کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ان کی ایک آرٹ ٹاک بھی ہو چکی ہے. یہ تو ممکن تو خیر نہیں ہوگا میرے خیال سے حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے لیے بھی کہ 12 سیٹیں ختم کریں، انہیں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. دیکھیے 12 سیٹیں کسی لحاظ سے بھی ختم نہیں کر سکتے، یہ بھارت کا ایجنڈا ہے. انوار الحق صاحب کے بغض میں، انوار الحق وزیر اعظم کے بغض میں انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو طاقت دی. وہ طاقت بعد میں اتنی جو ہے نا وہ مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے اس سیاسی جماعتوں کے سارے سیٹ اپ کو، ان کے نیکسس کو پھاڑ چیر کے رکھ دیا. کرنا بھی نہیں تھا تنویر الیاس صاحب نے. کیوں کریں گے بھائی؟ حاجی یعقوب صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا کے پونچھ کے اندر ایک بندہ خود انہوں نے اپنا قد کاٹ بھائی ایک بندہ کنگ میکر بنائے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قرآن بادہ خیر کے ساتھ میں راجہ عثمان طاہر اور میرے ساتھ موجود ہے یاسر عارف. یاسر آج ہم بات کریں کہ بلوچستان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک جوڑے کو جنہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی ان کو سریعام گولیاں مار دی گئی اور ان کی زندگی کو خاتمہ کر دیا گیا. یہ بہت افسوسناک ویڈیو کافی لوگوں نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر. انتہائی افسوسناک ہے. اور اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، زنا نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے، اور اس کے باوجود ان دونوں میاں بیوی کو سریعام گولی مار دی گئی. اور ہمارے ادارے جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے اور ایسا ظلم جو ہے پاکستان میں ہو اور خاموشی ہو، اس کے اوپر بڑا افسوس ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کے ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. پسند کی شادی اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو عزتیں ہیں وہ آڑیا جاتی ہیں اور اس کے اوپر باضابطہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے حکومت کی جانب سے، لیکن ابھی تک مؤثر قانون سازی نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے آئے روز ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. کہیں بندی چڑھ جاتی ہیں خواتین اور کہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ یاسر اس کے اوپر کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے پہ؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. جیسے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے انٹرو میں بتا دیا، بنیادی طور پہ ہمارے ہاں آج بھی زمانہ جہالیت کی وہ روایات جو ہیں وہ غالب ہیں اور ہمارا سماج مذہب اور شریعہ کو دیکھنے کے بجائے ان حوالوں کو جو ہے نا پیش نظر رکھتے ہوئے ریئیکٹ کرتا ہے. اب شریعہ میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، نکاح کے حوالے سے کیا شرائط ہیں، کن چیزوں کے اوپر جو ہے نا کہا جاتا ہے، ولی کی اجازت کے حوالے سے کیا جو ہے نا احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن جہاں پہ معاملہ نکاح کا آ جاتا ہے تو شریعہ اس کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جب کوئی دو جوڑے، کوئی ایک جوڑا بنتا ہے، پسند کی شادی ان کی ہو جاتی ہے تو نکاح ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ ان کے اوپر کوئی حرمت لگا کے انہیں جو ہے نا سزا نہیں دے سکتی. اور پھر اس طرز کی جو ہے نا ایک ظالمانہ سزا، اس کی تو نہ شریعت کے اندر گنجائش ہے اور نہ ہمارے قانون کے اندر گنجائش ہے، نہ اخلاقی طور پہ اس کی کوئی گنجائش ہے. اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس کے اوپر حکومت کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نوٹس لیتے ہوئے جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرز کے واقعات رونما نہ ہوں. اچھا، یہ بھی سننے میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. 11 کے قریب لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے وہ ٹرائب تھا، جو اس کے سربراہ سمیت 11 لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن کیا ان کی گرفتاری محض سزا ہو جانا اور کچھ عرصے بعد اس کے اوپر جو ہے نا مٹی پڑ جانا اس کیس کے اوپر، کیا یہ قرین انصاف ہوگا؟ نہیں. جس طرح کی، جس سطح کی یہ بروٹیلٹی ہے اسی طرز کی سزا واپس پبلکلی دی جائے تاکہ آئندہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، ڈریں.
ورنہ صرف کسی کو لاک اپ میں ڈال دینا, اس کو جو ہے نا قید کر دینا, کچھ دن اسے سزا دے دینا, جو ہے نا کچھ پولیس کی طرف سے اس کو جو ہے نا مار پیٹ ہو جانا, یہ چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر شریعہ بھی جو اس حوالے سے کہتی ہے, جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ شریعت نے جیسا جتنی سخت قسم کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی اسی لیول کے رد عمل کی شریعہ اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرز کے اس عمل کے اندر جو بھی قانون اور شریعہ کی روشنی میں سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے اور پبلکلی دی جائے. جی جیسے حال ہی میں افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بچوں کو اغوا کر کے بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے ایک گینگ کو انہوں نے پبلکلی لٹکایا اور پھر وہ نشان عبرت بنے. اسلام میں بھی پھانسی کا اور اس طرح کی سخت سزاؤں کا حکم اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ ایک عد کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ باقی لوگ پھر اس طرف کی ہمت اور جرت نہ کر سکیں. یہ سزاؤں کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے. تو اسی طرح کی سخت سزا اس معاملے میں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے اقدامات جو ہے نا لوگوں کی طرف سے. اس طرح کے واقعات واقعی یاسر افسوسناک ہیں. آپ نے بھی دیکھا جس طرح وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس طرح اس کو گولیاں ماری جا رہی ہیں سر عام, اور پھر اس کے سب سے پہلے اس خاتون کو گولیاں ماری جاتی ہیں, پھر اس کے سامنے اس کے ہسبینڈ کے سامنے, پھر کچھ ہی لمحوں بعد اس کے ہسبینڈ کو بھی وہاں گولیاں مار دی جاتی ہیں. ایون یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے, جب بیچارے وہ مر جاتے ہیں اس کے باوجود ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر پھر گولیاں برسائی جاتی ہیں. بالکل اس طرح کی ظالمانہ اقدام ہے, بہت ظالمانہ اقدام ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کے ایسے علاقے, ایسی جگہ ابھی بھی موجود ہیں جہاں یہ جہالیت والی روایات جو ہیں وہ برقرار ہیں اور اس طرح کے جہالیت والے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کرے کہ حکومت پاکستان کو ایسا قانون بنائے, خاص کر ایسے سسٹم کو روکا جا سکے جہاں اتنا بڑا ظلم ہو. تو یاسر ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے حوالے سے. تو گزشتہ دنوں بڑی خبریں گرم ہوئی تھیں کہ ایک نئی جماعت بن رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نئی جماعت سے ایک بات یاد آئی کہ ایک اور جماعت جو ہے وہ پاسبان وطن پارٹی جو ہے وہ یہاں پاکستان میں رجسٹرڈ کروائی جا رہی ہے, اور کچھ ہی عرصے بعد سنا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی, اور اس کے جو مرکزی صدر بنائے گئے ہیں وہ سابق وزیر ہیں طاہر کھوکھر صاحب. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ایسے ہی عثمان صاحب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر بنتی رہی ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ پنپ نہیں سکتی. دیکھیں آزاد کشمیر کی بیس کیا, چھوٹی موٹی پارٹی نہیں کہہ رہے ہیں, بہت بڑی پارٹی ہوگی. دیکھیں وہ پارٹی پہ کہاں ہے, ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی گراؤنڈ پہ. اس طرح کے ہمارے لوگ پارٹیز میں جاتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں آزاد کشمیر کا کارکن, سیاسی کارکن سے لے کے پولیٹیشین تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس قدر منجے ہوئے ہیں, اس قدر تیز ہیں, اس قدر سمجھدار ہیں کہ انہیں ایک سال پہلے پتہ چل جاتا ہے. والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا کمال کی پارٹی ہوگی. اس طرح کی دیکھیں ایڈونچر کتنی پارٹیاں بن چکی ہیں. آپ نے اب قائد کشمیر پچھلے عرصے میں نہیں دیکھا, ایک پارٹی لانچ ہوئی وہ کشمیر میں, اس کے پریزیڈنٹ بنے سابق پرائم منسٹر. پھر انہوں نے دیکھیں چند ہفتے پہلے آ کے جو ہے اس کو چینج کر لیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مرکزی پارٹی کے بغیر آزاد کشمیر کے اندر ووٹر آپ کی طرف موو نہیں کرتا. نئی نویلی پارٹیاں بیرسٹر صاحب نے ماضی میں اس طرح کے تجربے بنائی تھی, ناکام ہو گئی. انوار الحق صاحب گزشتہ سال سے کر رہے ہیں, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی, لیکن ابھی تک انہیں ہمت کیوں نہیں ہو رہی اور وہ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر رہے. وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آئیڈیا بھی بیرسٹر صاحب کی اس پارٹی کی طرح کا فلاپ ہو جائے. تو یہ نئی پارٹی کا اعلان کر دینا, کہیں اس کی پبلسٹی کر دینا, میڈیا میں لے آنا اپنی جگہ پہ موجود, لیکن اس کی جو گراؤنڈ کے اندر اس کی پذیرائی اور پھر اس کو کامیابی دلانا, یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مشکل کھیل ہے, بہت مشکل کھیل ہے. اچھا, ایک اور نئی بات یاسر آج کل جو زیادہ سنائی دے رہی ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی بڑی متحرک ہوئی ہے. جی ہاں, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ابھی انہوں نے کال کی ہڑتال بھی دے دی ہے, اور ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے انہوں نے کہا ابھی تک مکمل طور کے اوپر ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ایک نیا معمہ جو ہے, ایک نیا معاملہ جو ہے, ایک نئی مشکل حکومت کے لیے سر اٹھا رہی ہے, 100% اٹھا رہی ہے. پہلے بھی یہ حکومت کے لیے مشکل کا باعث بنی آزاد کشمیر کے اندر, لیکن انوار الحق صاحب نے اس سے اپنی حکومت کو توالت دی اور فائدہ اٹھایا. ابھی بھی میرے خیال میں اٹھا سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عوامی ایکشن کمیٹی نے ریسنٹلی ایک ہفتے کے اندر جو تیز ترین ایکٹیویٹی کی ہے نا, اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا بیہائنڈ دا سین کوئی ایسا برین نظر آ رہا ہے, کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں کہ جو
اگلی الیکشن کے حوالے سے کوئی سیاسی ایجنڈا اپنا جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں, لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. مثلاً انہوں نے مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا اناؤنسمنٹ کر دیا. آج وہ جو میرپور ڈویژن سے ان کے ایک صاحب ہیں جو تقریر کرتے ہیں بہت زیادہ اچھے پہاڑی زبان کے اندر کے جو مقرر ہیں مہران صاحب, ان کی تقریر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے نا ہم ان لوگوں کو نہیں لڑنے دیں گے. یس, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو ان کو اٹھا کے پھینکیں گے, الیکشن ہمیں نہیں لڑنے. تو اس طرز کا ان کا اسٹیٹمنٹ, پھر بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے. پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے کچھ اور بھی ایک, انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ سپٹمبر میں جو ہے نا دے دی ہے, کال دے دی ہے. اور پبلکلی بھی کچھ چیزیں اس طرز کی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ پبلک کے اندر بھی وہ سینٹیمنٹ کہ جو ان کی ان 2 اچیومنٹس کو ایک بڑا اپنے لیے جو ہے نا ایک بڑی کامیابی کنسیڈر کر رہا ہے 70 سالوں کے اندر 80 سالوں کے اندر ہماری, کہ انہوں نے 2 چیزوں میں ہمیں فیور دی, عام پبلک کو فیور دی, وہ بھی ابھی یہ چیز ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم الیکشن میں وہ دیکھیں گے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہمیں کہے گی. ہمارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, بہت کم لوگ ہیں, لیکن یہ سوچ پنپ رہی ہے. یہ رد عمل ہے سیاستدانوں کے خلاف, سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر یہ تمام بڑے بڑے سیاستدان سابق وزرائے اعظم ہو گئے, مثلا ناجی یعقوب صاحب, سردار تنویر الیاس خان صاحب, سردار عتیق احمد خان صاحب, دیگر جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں, یہ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند جو ہے نا اس وقت جو ہے نا پھرے جا رہے ہیں. کوئی پذیرائی انہیں نہیں مل رہی. ایک فاروق ادر صاحب کی ایک پچھلے ہفتے کے اندر 2 روز پہلے کے اندر ہم نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی ہے چناری کے اندر, ایک بڑی گیدرنگ ہے ان کے ساتھ, انہوں نے پروگرام کیا ہے انہوں نے 22 جولائی کے حوالے سے, اور اس میں جو ہے نا لوگ موجود ہیں, اور ایک اچھا جسچر گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر سے. واحد ایک لیڈر کہہ سکتے ہیں جن کو آپ کٹی پتنگیں کہہ رہے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان دیکھیں. سیاستدان کی طرح میں ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے, سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ایک ہفتے کے اندر 2 بار اپنے انتخابی حلقے کا وزٹ کیا. گو کہ ان کا کوئی ٹپیکل پولیٹیکل یہ دورے نہیں تھی, لیکن یہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پرسنل وزٹ تھا ان کا, ذاتی طور پر. سیاستدانوں کے پرسنل وزٹ عثمان صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی کسی شادی بیاہ میں بھی جانا ہو, کسی انہوں نے کانفرنس میں کسی تقریب میں بھی جانا ہو, تو ان کا پولیٹیشین کے ساتھ پولیٹکس جو ہے نا لازم و ملزوم ہوتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب باضابطہ وہ اناؤنس کریں گے تو پھر تو کیا بات ہوگی. ہاں, وہ تو جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ دوسری ایونٹ میں ان کے کل ہم نے دیکھا ان کے ساتھ جو ہے نا سابق پرائم منسٹر اور صدر حاجی یعقوب خان صاحب بھی تھے. لیکن جہاں پر وہ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کا جو باغ کا وہاں کی اس کے لیڈرشپ کے ساتھ, سردار قمرالزمان خان صاحب کے ساتھ, سردار ضیاء القمر صاحب کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں, سنگل کارکن نے آ کر انہیں وہ ملا نہیں, سلام نہیں کیا, بلکہ وہ ان کے ایونٹ سے پہلے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی پالیسی کا حصہ ہو. پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ایک پچھلی بار جو بات کی تھی کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے اور سردار ضیاء القمر صاحب کے اختلافات جو ہے نا کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ان کی ایک آرٹ ٹاک بھی ہو چکی ہے. سردار تنویر الیاس صاحب اپنے مزاج کے مطابق چاہ رہے ہیں کہ چاہے افیڈ کا ان کا سیکریٹریٹ ہو, ایک چیز کلیئر کر دیں کہ پارٹی نے انہیں کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا مرکزی پیپلز پارٹی کا سیکریٹریٹ نہیں ہے, یہ آپ کا ذاتی سیکریٹریٹ ہے. اچھا, اس میں جو ضیاء قمر اور ان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان میں آپس میں کوئی اختلاف تھا, لیکن ہمارے جو اب تک ہمیں پتہ چلا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, کل ضیاء القمر صاحب وہ بھی باغ تھے, تنویر الیاس صاحب بھی باغ گئے, ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, دکھائیں نا کہاں پہ. اس سے پہلے 3 روز پہلے تنویر الیاس صاحب بھاگ گئے, سردار ضیاء القمر صاحب ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں تھے, تو وہ اپنے 2-4 سیاسی کارکنان کو ہی بھیج دیتے گڈ جسٹر کے, ان کے انتخابی حلقے میں جا رہے تھے. تو یہ ہوا یہ ہے کہ ایک ہارڈ ٹاک ہوئی ہے تنویر الیاس صاحب اور ضیاء القمر صاحب کے درمیان. کس موضوع کیوں؟ بنیادی طور پہ شاید ضیاء القمر صاحب کیونکہ وہ پارٹی ڈسپلن کے قائل ہیں, اور ایک وہ پارٹی سے ایک انہوں نے اپنی یوتھ سے اور پی ایس ایف سے قائد کشمیر پارٹی ڈسپلن کے وہ نہیں بالکل نہیں. اب ہوا یوں کہ وہ ضیاء القمر صاحب کیونکہ پی ایس ایف, پی وائی او اور پیپلز پارٹی جو ہے نا اس سے وہ کہ ڈسپلن سے اوپر آ رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا کہ وہ زیادہ جو ہے نا پابندی کرتے ہیں. نہ سردار تنویر الیاس خان صاحب اگر پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے تو پھر انہیں یہ ایڈونچرز کرنے 3 سالوں میں 3 پارٹیاں چینج کرنے ایڈونچر کرنے کا شوق ہے. وہی نا, یہ شوق یہی ہے بھائی کہ میں نہ مانوں,
میں کسی کو نہیں مانتا. میں اپنی ذات میں بادشاہ ہوں, میں اپنی ذات میں کنگ ہوں, میں اپنی ذات میں وزیر اعظم ہوں, میری اپنی مرضی ہے. وہ ایک سیٹی سٹائل ہے ان کا. تو یہ بندہ ہوا یوں, آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ بھی کریں یا میں بھی کروں. میرے خیال میں پیسے بھی تو نہیں رہے نا. ورنہ اگر پیسے ہوتے تو یہ باغ کے اندر اتنا مایوس کن رسپانس لوگوں کی طرف سے نہ ہوتا, کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ پیسے کہیں اور ہے, سینٹورس کہیں اور ہے. اب وہ ایک سوسائٹی ہے ان کے پاس, اس میں بھی 50-60% شیئر ان کے ہیں, باقی شیئر فیملی کے ہیں. ہو سکتا ہے آگے ہمیں جو ہے نا خبریں سامنے آئیں کہ وہ بھی اس کے حوالے سے بھی کوئی کیسز کھل گئے ہیں تو وہ اکاؤنٹس ان کے بلاک ہو جائیں. ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو نئی جماعتیں بننے جا رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال مختلف ہوگی. دیکھیں نئی جماعتیں جو بھی بنے, لیکن آزاد کشمیر کا سیاسی کارکن وفاق کے اندر ماحول دیکھ کے آگے حکومت کان بنا رہا ہے. اچھا ویسے ایک بڑی سیریس بات ہے, یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں, اس کے اوپر بڑی موو چلی ہوئی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی, یہ میں کہہ رہا ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ 12 سیٹیں مہاجرین کی ختم کی جائیں. ٹھیک ہے, یہ تو ممکن تو خیر نہیں ہوگا میرے خیال سے حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے لیے بھی کہ 12 سیٹیں ختم کریں, انہیں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. دیکھیں 12 سیٹیں کسی لحاظ سے بھی ختم نہیں کر سکتے, یہ بھارت کا ایجنڈا ہے. یہ جو آپریشن بھارت نے لانچ کیا تھا, اس کا کیا سندور, یہ سندور 2 ہے. اچھا, یہ اس کے اس ایجنڈے کا حصہ ہے. پہلا انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ویسا ہی ماحول بنانا تھا جیسا پار انڈیا کے خلاف موومنٹ پبلک میں ایک جو ہے نا ریئیکٹ. آپ کو پتہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر بنی تھی. ایک اور بات ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سیٹوں کے اوپر آزاد کشمیر کے جتنے ووٹرز ہیں, مطلب یہ 12 سیٹیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. آپ اپنی پسند کی وہاں پارٹی کو جتوائیں, یہاں سے یہ 12 سیٹیں جو لے کے جائے گا وہ حکومت بنا لے گا. نہیں, وہ سیٹوں کا ایک اور چیز ہے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے اب اگر مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو اب جو یہاں کی سیٹیں جو پنجاب میں آئیں گی وہ تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ساری مشینری ان کی ہوگی, حکومتی مشینری, تو وہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیں گے. 80 70 75 سالوں سے تو یہ چلے آ رہے ہیں. ایک عام پریڈکشن جو ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کراچی کی ایک سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی لے لے گی. کیوں لے لے گی بھائی؟ جی عوام اگر پیپلز پارٹی والے بندے کو ووٹ ہی نہیں دیں پھر بھی پیپلز پارٹی لے لے گی. عوام کے ووٹ جائیں بھاڑ میں. ایک پنجاب میں اگر کوئی بندہ پی ٹی آئی کو دیتا ہے, پیپلز پارٹی کو دیتا ہے, پی سی کو دیتا ہے, لیکن یہاں نون لیگ کی حکومت ہے, یہ سیٹیں نون لیگ کے جولی میں ڈالی جائیں گی. کے پی میں جو ایک سیٹ ہے وہ جناب ہر صورت پی ٹی آئی کو ملے گی. تو یہ پھر عوام کے ووٹوں نہیں. عثمان صاحب ان سیٹوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ ابھی ماجرین کی ایک سیٹ کے اوپر جو ہے نا 2 MLA کے درمیان ایک کیس چلا. جی آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. وہ کورٹ میں گیا, الیکشن ٹریبیونل کے اندر وہ کیسز چلے, جانے کے بعد پھر فیصلہ بھی جو جیتے ہوئے تھے ان کے خلاف آیا. یہ ہمارے سامنے ہوا نا. ایسا نہیں ہے کہ جولی میں ڈال دیا, ووٹنگ ہوتی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جاوید بٹ صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو خاتون تھیں ان کے درمیان کتنے ووٹوں سے وہ آ رہی, 40 ووٹوں کا فرق پڑا. بھائی ووٹ پڑا نا. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹھپے لگا کے ڈالی جاتے, نہیں, ووٹنگ ہو رہی ہے, پراپر ووٹنگ ہو رہی ہے. 19-20 کا فرق آزاد کشمیر کے اندر بھی ہوتا ہے, ان سیٹوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. اصل ایشو ہے ماجرین کے اوپر جو ایلیگیشن لگا کے ماجرین کی نشستوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ابھی باتیں کی جا رہی ہیں, ایشو نہیں, معاملہ ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ماجرین نے اگر کل رائے شماری جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہماری ریزولیشنز کے اندر آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا آپ کا موجود ہے کہ فیوچر میں رائے شماری کے اوپر فیصلہ کیا جانا ہے, تو وہاں پہ جب کاؤنٹنگ کی جانی ہے تو وہاں پہ کشمیری ڈومیسائل والا جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, مائگریٹ کر کے پاکستان کے کسی بھی کونے میں گیا, تو اس کا ووٹ رائے جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوگی, اس کا ووٹ پڑنا ہے, اس رائے شماری کے اندر اس نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بنیادی طور پہ کنسپیریسی کوئی سیٹیں کم کرنے, زیادہ کرنے, حکومت لانے, گرانے کی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایجنڈا انڈیا کا ہے. آپریشن سندور 2 میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے, پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ویسا ہی یہ تو آپ اپنا عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے جائز مطالبات کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے, لیکن ہم نے ایک بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے 12 سیٹوں کی خاتمے کا, یہ درست نہیں ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. کیسے؟ کسی صورت درست نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بڑا ہمارا کاز جو ہے رائے شماری کی جانی ہے. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھارت برقرار رہیں؟ دیکھیں بھارت, جی ہاں, بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر ملینز غیر ریاستی جو ہے نا, ملینز کی تعداد میں غیر ریاستیوں کو ریاستی آباد کر رہا ہے وہاں کے اندر. کیا کہ کل جب رائے شماری ہو تو ہم انٹرنیشنلی یہ چیز کروا سکیں کہ ہمارے حق میں ووٹ زیادہ بڑھا ہے. کیے جا رہی ہے نا, ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے. یہاں پہ کون سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مہاجر ہیں, کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, جو مائگریٹ کر کے اتنی بڑی قربانی دے کے آئے, اور آپ ان کی نشستیں ختم کر رہے ہیں.
بڑے کاز کی بات ہے نا, چھوٹے موٹے کینوس میں. اس میں سابق پرائم منسٹر نے شاید انہوں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی. اس میں پھر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو پھر مشکل ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے. عوامی ایکشن کمیٹی نے کال دے دی ہے ہڑتال کی اور اسٹرائک کی, اور بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی اب وہ طاقت نہیں رہی. عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کا وہ ایلیمنٹ جس نے اپنے اس ایجنڈے سے, جو حقوق کے حوالے سے ایجنڈا تھا, اس سے روگردانی کرتے ہوئے اوور ڈوئنگ کی, اس کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے. میں باغ کا خود وٹنسڈ ہوں. صحیح. وہاں پہ 2-3 کام عوامی ایکشن کمیٹی نے ایسے کیے جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ان کا ایجنڈا ان کا ایجنڈا اور ہے. صحیح. ہم تو رائٹس کے لیے ان کے ساتھ ہوئے. 2-3 کا میں ان کو ایکسپوز اس لیے نہیں کرتا یہاں پہ, مناسب نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. عوامی ایکشن کمیٹی اگر چاہتی ہے, ہم نے بارہا بات کی کہ وہ اسمبلیوں کے اندر جا کے کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ریاست کے حوالے سے, ان کے بہت سارے اور بھی اعلانات ہیں, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, جو ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیے, تو انہیں چاہیے ہوگا کہ اگلے الیکشن میں وہ الیکشن کے لیے میدان میں آئیں, منتخب ہوں. ہو سکتا ہے آئیں, ضرور آئیں نا, موسٹ ویلکم. منتخب ہوں, لوگ انہیں اپنے نمائندہ منتخب کریں, وہ اسمبلی کے اندر جائیں, اپنی مرضی سے میجورٹی کی بنیاد پہ قانون سازی کریں, لیکن وہ اس پہ آئیں گے نہیں. کیوں نہیں؟ وہ الیکشن لڑیں گے نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ الیکشن کی ہمیں لوگوں نے الیکشن کی پالیٹکس سے نفرت کی بنیاد پہ ہمیں زیرائی بخشی ہے, الیکشن کی پالیٹکس کی حمایت میں نہیں بخشی. اور وہ الیکشن کی پالیٹکس میں آئیں گے, وہ اتنے مارے جائیں گے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں آئیں گے. وہ ایک پریشر گروپ پہ کام کر رہے ہیں, ان کے اندر موجود ایک مخصوص ایجنڈا رکھنے والے عناصر. ہم نے ہمیشہ کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اچھے کام کیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر موجود ایسے عناصر ہیں جن کو ماضی میں کیا آزاد کشمیر پولیس کی وردیاں پھاڑی نہیں گئی, اسی عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر شرپسند لوگ تھے. کیا مظفر آباد کے اندر اسمبلی کا گھیراؤ نہیں کیا گیا, اسی عوامی ایکشن کمیٹی سے نکلنے والا 200-300 لوگوں کا دڑا تھا جنہوں نے اسمبلی کے اندر گھیراؤ کرنے کی, اسمبلی کے اندر جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کی. مظفر آباد کے اندر آپ کو یا 13 مئی کو ریکارڈ پہ ہے. کیا اسی عوامی ایکشن کمیٹی نے رینجرز کی گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی؟ کیا نا. یہ کون سے قانونی اقدامات ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی آج تک ان ایلیمنٹس کو الگ نہیں کر سکی کیونکہ ان کو پاور کے لیے یہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, عوامی ایکشن کمیٹی نے جب 11 مئی کے بعد ایڈونچر کیا تھا, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, اس میں 3-4 لوگ شامل تھے. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب, جنہوں نے خود بعد میں اریسٹ ہونے کے بعد انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے فنڈنگ کی. 2 اور سابق وزرائے اعظم وہ اس میں الزام میں تھے کہ انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ فنڈنگ کروائی. ان کا تعلق بھی پونچھ سے ہے. حاجی یعقوب صاحب سے خود پوچھا گیا, یہ ایک جگہ پہ برہم ہو گئی کہ جناب فلاں صاحب نے آپ کے بیاف پہ شاید جو ہے نا فنڈنگ کی ہے مبینہ طور پہ, تو انہوں نے وہاں پہ ٹیبل پہ ہاتھ مارے اور چیخے اور چلائے کہ میں نہیں ہوں. تیسرا کون؟ ٹھیک ہے, چودھری یاسین صاحب نے اس وقت انوار الحق صاحب کے خلاف تھے, انہوں نے اس میں فنڈنگ کی تھی اور جو ہے نا مبینہ طور پہ. اور بھی کچھ لوگوں نے, ان لوگوں نے کوئی نیتاً, کم از کم 2 لوگوں نے جو ہے نا نیتاً یہ نہیں کی تھی کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے آزاد کشمیر میں تخریب کاری کروانی ہے, لیکن ان کا یہ تھا کہ یہ تحریک اتنی مستحکم ہوگی کہ انوار الحق کو حکومت گرے گی. انوار الحق صاحب کے بغض میں, انوار الحق وزیر اعظم کے بغض میں انہوں نے اس کو جو ہے نا اس جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کو طاقت دی. وہ طاقت بعد میں اتنی جو ہے نا وہ مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے اس سیاسی جماعتوں کے سارے سیٹ اپ کو, ان کے نیکسس کو پھاڑ چیر کے رکھ دیا. لیکن پھر بھی یاسر, ابھی انوار الحق حکومت کے لیے یہ پریشان کن بات تو ہے. 100% پریشان کن بات ہے. 29 ستمبر کی انہوں نے کال دی ہے ہڑتال کی, ہاں سپٹمبر کے کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انوار الحق اس حوالے سے خوش قسمت آپ انہیں کہیں یا وہ بہتر پولیٹکس سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے انہوں نے اس کنٹروورسی کو 29 جولائی کو کر رہے ہیں ہڑتال. نہیں سپٹمبر کا مہینہ. اس کنٹروورسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. میرے خیال میں اس سپیل میں بھی وہ اپنی گورنمنٹ بچا لیں گے. اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے حاجی یعقوب صاحب, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ حاجی یعقوب صاحب اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کا آپ آج کل دیکھ رہے ہیں, باغ کے وزٹ پہ بھی وہ گٹھے تھے, وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے. پارٹی میں دونوں تو پھر ان کے. ہاں, اب یہ نیکسس ہے ایک, اور یہ نیکسس ہے انوار. حاجی یعقوب صاحب آپ کو پتا ہے کہ 6 ماہ پہلے مکمل طور پہ اپنی تیاری کر چکے کہ تھے کہ میں انوار الحق صاحب کی حکومت ٹیپل کر کے تو میں وہ عدم اعتماد لا کے میں پرائم منسٹر. کیا پتا بن جائے پھر, میرے حال میں تو نہیں, دیکھ لیتے ہیں. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے تنویر الیاس صاحب کی اور ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں. تنویر الیاس صاحب نے پہلے انہیں کہا کہ پیسہ میں لگاؤں گا MLA جو وہ خریدنے. آپ نے ابھی خود کہا تنویر صاحب کے پاس پیسہ ہے نہیں, تو اس وقت کہا نا. اچھا, اب سن لیں پوری بات کہ میں لگاؤں گا. حاجی یعقوب صاحب نے کہا بندے تیار کرے, انہوں نے کہا یہ اتنا پیسہ بن رہا ہے, تقریباً وہ 1 ارب سے کراس کر رہا تھا, جو پیپل پارٹی کے لوگ کیونکہ ٹھیک پیسہ مانگ رہے تھے. تنویر الیاس صاحب مکر گئے, انہوں نے کہا نہیں میں پیسہ کیوں لگاؤں, مجھے کیا فائدہ.
اصل بات یہ تھی کہ تنویر صاحب کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی، بڑی تھی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اصل بات یہ تھی وہ مکر گئے. آپ کو کیا پتہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس پر آگے پروگرام کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ پہلے ہی چیخ رہے ہیں کہ مہربانی کریں نہ ایکسپوز کریں ہمیں. اب انہوں نے کہا کہ میرا کیا فائدہ، میں نہیں کروں گا. یہ کرنا بھی نہیں تھا تنویر الیاس صاحب نے. کیوں کریں گے بھائی؟ حاجی یعقوب صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا کے پونچھ کے اندر ایک بندہ خود انہوں نے اپنا قد کاٹ بھائی ایک بندہ کنگ میکر بنائے تو پھر اس کے پیچھے کوئی عزائم تو ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں نا. تو وہ حاجی یعقوب صاحب کو بنا کے کیوں دیں گے؟ یہ پولیٹیشین یہ ہمارا ٹائم بہت ختم ہو گیا. اس موضوع کو ہم اگلے اپنے ویلاگ تک چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین آج کا ویلاگ ہمارا یہیں تک، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. خدا حافظ.